یہ ابو بکر ہے، یہ نبی سے ان کو عشق تھا، جس نے نبی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نکاح نبی سے کیا، نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ایسا ویسا عشق نہیں، 40,000 درہم کے مالک تھے ابو بکر، ایک رئیس خاندان کے تھے، اور ساری دولت نبی کی خدمت میں لا کر رکھ دی، ساری دولت نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ یہ ابو بکر ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام پر ایمان لائے اور جا کر خانہ کعبہ میں اعلان کیا اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو کفار مکہ نے پکڑ کر اتنا مارا، قریب تھا کہ ابو بکر مر جاتے، نبی علیہ السلام کیونکہ جب یہ ایمان لائے اور انہوں نے نبی کے ساتھ جا کر اپنے اسلام کا اظہار کیا، تو وہ لوگ نبی کو پیٹنے لگے، نبی پر حملہ آور ہوئے، تو وہ نبی کے اوپر لیٹ گئے، اور انہوں نے سارے زخم، ساری پٹائی اپنے اوپر کھائی، نبی کو آنچ نہیں آنے دی، اور نبی کے اوپر کچھ آنچ نہیں آنے دی، حتیٰ کہ کفار مکہ نے ابو بکر کو اتنا مارا کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر خاندان کے لوگوں نے آ کر چھڑایا اور یہ کہا کہ تم اس کو جان سے مار دو گے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی تھی، کیونکہ وہ نبی کو مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نبی پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تم مجھے مار لو، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے نبی پر آنچ آ جائے۔ ان کی والدہ ان کو اٹھا کر لے گئیں، گھر لے گئیں، لے جانے کے بعد میں ان کی خدمت کری، مرہم لگایا۔ جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں، آپ عشق دیکھیے، آئے ہے میرے رب، عشق دیکھیے، جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں، پتہ کیا پوچھا؟ مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا ذرا دودھ پی لے، بیٹا ذرا یہ مرہم لگا لے۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا پینا ہے، پہلے بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ کیا میرے نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے نبی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ میرے نبی کو انہوں نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اور یوں کہا کہ جب تک میں نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا کہ میرے نبی ٹھیک ہیں یا کس حال میں ہیں، اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ حتیٰ کہ اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر لکڑی کے سہارے سے اور لڑا کر اتنا مارا تھا کہ پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا، اور راتوں رات نبی کے گھر پر پہنچے، اور جب نبی کے چہرے کو دیکھا تو دل مطمئن ہو گیا، دل ٹھنڈا ہو گیا کہ اب کیا ہے، اب میں مطمئن ہوں، اب میں کچھ بھی کھا لوں گا، اب میرا دل مطمئن ہے کہ میرا نبی بالکل صحیح اور سالم ہے، میرے نبی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ابو بکر ہیں، یہ ابو بکر کا عشق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ تمام لوگ جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، ان تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا، برابر کر دیا، لیکن صرف میری امت میں ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، اور میرے اوپر جو احسانات ابو بکر نے کیے ہیں، ان احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے دے گا ابو بکر۔ یہی وجہ ہے کہ عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، تم اپنے غار والی رات کی نیکی مجھ کو دے دو، غار والی رات کی نیکی مجھ کو دے دو، اور میری پوری زندگی کی نیکی تم لے لو۔ کیا کہتے تھے؟ غار والی رات میں جو تم نے نیکیاں کمائی ہیں وہ مجھے دے دو، اور میری پوری زندگی کے جو نیکیاں وہ تم لے لو، پھر بھی میں فائدے میں رہوں گا۔